کہ خدارہ ایسی سوسائٹی سے بچیں، ان میں کبھی بھی آپ مشورہ کیے بغیر وہاں پہ جب تک آپ فزیکلی چیز نہ دیکھیں آپ اس چیز کو انویسٹمنٹ مت کریں، اس طرح کی لالچ میں مت آئیں۔ 5 8 10 ہزار روپئے مہینہ قسط والا کوئی پلاٹ نہیں ملتا۔ میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا دیتا ہوں، اگر آپ ایک 70 بائک بھی دینے جائیں تو اس کی بھی قسط نہیں بنتی، اس سے کم قسط پہ اگر آپ کو پلاٹ دے رہا ہے تو یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ آپ کو اس سے بچنا چاہیے اور کوشش کریں کہ آپ اس چیز سے بچ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیانڈ ٹو میں پوڈ کاسٹ کی سیریز کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور آج کی پہلی ایپیسوڈ میں آج آپ کو اس شخصیت سے ملوائیں گے جو ایک پراپرٹی کا مانا گراما نام ہے، ماجد مشتاق صاحب۔ آج ان سے ہم سوالات کریں گے، ان کی لائف کے بارے میں، ان کی اسٹرگل کے بارے میں پوچھیں گے ان سے۔ جی ماجد بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ تو آج ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ اس پراپرٹی میں کے کام میں کیسے آئے اور کیا وجوہات آپ کو اس کام میں لے کے ہیں۔ بہت شکریہ عثمان بھی، سب سے پہلے تو آپ کے دیکھنے والوں کو بھی میرا سلام۔ جیسے کہ آپ نے بتایا پراپرٹی کے حوالے سے میں عرصہ تقریباً 12-13 سال سے جو ہے نا وہ پنڈی اسلام آباد میں پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تھا PWD، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اسلام آباد میں، اور 2014 کے اینڈ پہ تب میں اسٹوڈنٹ تھا، اور میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے جو ہے وہ اس چیز کی طرف مائل کیا کہ بیسیکلی وہ بھی یہ کام کر رہے تھے پہلے سے پراپرٹی کا، انہوں نے مجھے اس طرف قائل کیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلیں ان کے ساتھ شروعات کر کے دیکھ لیتے ہیں، تو بس وہاں سے میرا سفر شروع ہوا پراپرٹی کے کام میں۔ ماشاءاللہ بڑی اسٹرگل ہے آپ کی۔ عوام میں ایک آج کل غلط فہمی کہہ لیں یا کیا آراء پائی جا رہی ہے کہ پراپرٹی کا کام بیٹھ گیا ہے، پراپرٹی میں اب انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، اس کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ کوئی اس کا پتہ نہیں ہے کہ کب گر جائے کب ہو جائے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بڑا اچھا سوال عثمان بھائی آپ نے کیا ہے۔ بیسکلی ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پراپرٹی کا کام اب صرف چھوٹے طبقے تک نہیں رہ گیا، ایک جگہ محدود نہیں رہ گیا، یہ بیسکلی پراپرٹی کی ایک انڈسٹری ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ منسلک ہیں، جیسے پراپرٹی کی سیل پرچیز ہوتی ہے، اگر ہم صرف سیل پرچیز کی کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس کے ساتھ لیبر ہے، اس کے ساتھ اسٹیل انڈسٹری ہے، اس کے ساتھ سیمنٹ انڈسٹری منسلک ہے، مطلب بہت سی جگہوں پر بہت سے لوگوں کا کاروبار جو ہے نا پراپرٹی کے کام سے منسلک ہے۔ جب تک آپ کی بات ہے کہ لوگوں میں یہ آراء پائی جاتی ہے کہ پراپرٹی کا کام بیٹھ گیا ہے، ہمارے ملک کی کچھ پالیسیز ایسی ہیں، کچھ حالات اس طرح کے ہیں، حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک مڈل کلاس بندے کی بھی پراپرٹی ضرورت ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اکثر ہم بیٹھے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ ایک جو ڈیلی ویجز پہ مزدور کام کرتا ہے، پراپرٹی اس کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے بھی رات کو ایک گھر میں جا کے رہنا ہے، تو رینٹ کے ظاہر سی بات ہے وہ رینٹ پہ رہے گا، اگر اس کے پاس اپنی پراپرٹی نہیں ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی پراپرٹی ڈیلر سے منسلک ہوگا اور وہ اپنے لیے رینٹ پہ جو ہے نا وہ گھر لے گا۔ تو پراپرٹی کا کام اپ اینڈ ڈاؤن لگا رہتا ہے۔ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی پالیسیز کو تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے، جیسے ٹیکسیز کے حوالے سے تو مختلف چیزیں ہیں، اس انڈسٹری کو تھوڑا سا حکومت کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے اس طرح سے، لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ اس پہ حالات اچھے نہیں ہیں، تو اپ اینڈ ڈاؤن لگے رہتے ہیں، اگر آپ کا معیار اچھا ہے تو آپ کے حالات بھی اچھے ہیں۔ اچھا، بڑی اچھی بات کی ہے۔ تو اس میں یہ بتائیے کہ عام آدمی آج اگر سوچتا ہے کہ اس نے پراپرٹی لینی ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھے، کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ پراپرٹی لے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے پراپرٹی پرچیز کرنی ہے تو کسی بااعتماد ادارے سے رابطہ کریں۔ یہ جو گلی محلے میں بھی آج کل اگر آپ کسی جگہ جائیں تو جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے سیل پرچیز کے لیے، کرائے کے لیے خالی ہے، سب سے پہلے تو آپ کو ان سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھی پراپرٹی خریدنی ہے، کیونکہ پراپرٹی ہوتی ہے آپ کی بیسٹ انویسٹمنٹ، تو ایک بہت اچھی نوٹ ہے کہ دا بیسٹ انویسٹمنٹ آن ارتھ از ارتھ۔ تو اگر آپ زمین خرید رہے ہیں، زمین کے اوپر سب سے بہتر سرمایہ کاری زمین ہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو ایک چیز میں بتا دوں کہ آپ کے دیکھنے والوں کو کہ جو فائلز ہوتی ہیں جو نان پوزیشنیبل ہوتی ہیں، آپ ان کو ایوائڈ کیا کریں۔ اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، آپ کو اکثر دیکھنے کو ملے گا، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یوں فراڈ کر گیا، یوں فراڈ کر گیا، تو آپ اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو جو اچھا ادارہ ہو، جس کے ڈاکومنٹس پورے ہوں، آپ کو جو پراپرٹی خرید کر دے رہا ہے اس کا آپ بیک گراؤنڈ چیک کریں وہ اچھا ہو، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی معنی رکھتی ہیں آپ کو آپ کی پراپرٹی پرچیز کرنے میں۔ باقی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ پھر نصیب ہے انسان کا، لیکن آپ کو سوچ سمجھ کے یہ چیزیں جو میں آپ کو بتائیں یہ کرنا چاہیے۔ بڑے اچھے پوائنٹ آپ نے بتائے ہیں ہماری ویورز کے لیے۔ تو اس سے ریلیٹڈ آپ ہمیں کوئی کیس اسٹڈی بتائیں، کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ ہمارے ویور دیکھیں تو وہ اس کو اڈاپٹ کریں اور ایک موٹیویشن ہو کہ پراپرٹی لیتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھا جائے،
ان کو نہ کیا جائے، تو ان کے لیے ایک کوئی واقعہ یا کوئی چیز کیس اسٹڈی شیئر کی ہے؟ عثمان بھائی واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن اب یہ غیر مناسب سی بات ہے کہ میں کسی دوسرے بندے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کوئی واقعہ بتاؤں. میں آپ کو اپنی ذات کے بارے میں بات بتا دیتا ہوں کہ اسٹارٹ میں نا ہمیں بہت سی چیزیں مارکیٹ میں سیکھنے کو ملتی ہیں. مختلف سے لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ کون آپ کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ریفرنس بیس بزنس ہے، اس کے اندر آپ کے اچھے ریفرنس ہوں گے تو آپ جو ہے نا وہ اچھا کام کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا میں واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب میں شروع میں گیا تھا مارکیٹ میں ایز اے سمجھنے کہ بگنر، تو یہ 2014 کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، جب میں اسٹوڈنٹ تھا، میرا حلیہ بھی اسٹوڈنٹس والا تھا. تو میں جب جاتا تھا لوگوں کے پاس، لوگوں کو ملتا تھا، ایک اچھے کامیاب پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتا تھا، اپنی انوینٹری شیئر کرتا تھا یا ان سے اپنی انوینٹری مانگتا تھا. تو وہاں پر میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں بالکل لرنر تھا. تو بہت مطلب کہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ میں آپ ہی کی چیز آپ کو بیچنے کے لیے آ رہا ہوں. تو میں ایک بھائی کے پاس گیا، ان کے پاس بیٹھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا جی کہ آپ کی سوسائٹی کے فلاں گلی میں یہ فلاں پلاٹ فار سیل آ رہا ہے. تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا یار بیٹا آپ جو ہے نا اس پہ ورکنگ نہ کریں گے تو ہمارے اپنے پلاٹ ہیں. تو یہ ایک فنی سا واقعہ تھا میرے لیے، اور یہ بلکہ اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا کہ کسی دوسرے کی چیز ہی اگر آپ اس پہ ورکنگ کرتے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے جو بڑی اس میں دیکھی جاتی ہے کہ پراپرٹی ڈیلر، جس سے کہ ہمارے بھی کچھ دوست احباب ہیں ان کے ساتھ ہم محفل میں بیٹھے ہوں، تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو 2018 کے الیکشنز کے بعد ایک دور آیا تھا 3 سال، جو عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم تھے، ان کے جو دور میں ایک پالیسیز بنی اور خاص طور پہ کنسٹرکشن والے طبقے کو کرونا بھی تھا، لیکن پھر بھی پراپرٹی جو ڈیلرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کافی جو ہے وہ اس میں سے منافع کمایا اور کافی روزگار ان کو دیا کنسٹرکشن کے بزنس میں بھی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ واقعی ہے یا یہ ایک میتھ ہی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا؟ دیکھیے ہر حکومت آپ کے اپنی پالیسیز دیتی ہے. ہم کسی بھی حکومت کا اسپیسیفک نام نہیں لیتے. آپ نے خان صاحب کے دور کی بات کی ہے تو میں آپ کو بڑا شارٹ سا ایک بات بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت اوورسیز کا بہت سرمایہ موجود تھا. آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیں کہ کوئی بھی ایک شخص ہے جو ہمارے اوورسیز ہمارے بھائی ہیں جو دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر مزدوری کرتے ہیں، وہ بڑی مشکل سے سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں. تو جب بھی پاکستان میں آتے ہیں، خاص طور پہ عید کے دنوں میں وہ آئیں گے، وہ اپنے پاس کو سرمایہ لے کر آتے ہیں، وہ پھر مارکیٹ میں آتے ہیں کہ ہم اس کو زمین میں انویسٹمنٹ کریں. کیونکہ آپ یہ ایک نارمل سی بات ہے، ہر شخص جو ہے نا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی پلاٹ لے لوں، کوئی گھر بنا لوں، یا کوئی میرے لیے کوئی شاپ لے لوں یا فلیٹ لے لوں، سے مجھے رینٹل انکم بھی آتی ہے. آپ نے جو بات کی خان صاحب کے دور میں ہمارے اوورسیز نے ان پہ بہت اعتماد کیا تھا. تب یہ تھا کہ مارکیٹ کے اندر اتنا پیسہ آ چکا تھا کہ لوگوں نے کہیں نہ کہیں انویسٹ کرنا تھا. تو جب مارکیٹ میں زیادہ پیسہ آتا ہے تو پھر جو مارکیٹ کے اندر انوینٹری ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کی روٹیشن، آپ کی ٹرانزیکشن زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والے رول کی بات ہے، اس وقت جب آپ کے پاس چیزیں کافی زیادہ تھی تو مارکیٹ ایک دم سے جمپ کر گئی تھی. ہماری زبان میں اس کو بوم بولتے ہیں. تو وہ 2-3 سال جو ہے نا وہ ایک ایسا بوم آیا تھا پراپرٹی میں کہ جس میں لوگ باہر سے سرمایہ لا رہے تھے، یہاں پہ پراپرٹی پرچیز کر رہے تھے. وہ ایک خوشحال دور تھا. دعا کرتے ہیں کہ ایسا دور ہو کے ساتھ. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسیز آنی چاہیے، اور تو ابھی آج کل جو گورنمنٹ ہے اور جو اس دور کے بعد بھی گورنمنٹ نے جو پالیسیز بنائی ہیں، تو کوئی ایسی 3 پالیسی ہمیں بتائیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے پراپرٹی ڈیلر اس کو ختم ہونا چاہیے یا نظر ثانی کے نہیں چاہیے کوئی اس کے بارے میں. دیکھیے حکومت صرف اور صرف ٹیکس اکٹھا کرتی ہے. حکومتیں کس پہ چلتی ہیں؟ ٹیکس پہ چلتی ہیں. پراپرٹی کی ایسی انڈسٹری ہے جو کہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آپ ایف بی آر کو سیل اور پرچیز کا، جیسے سیکشن 236C 236K، اس سے آپ کو ایف بی آر جو ہے نا آپ سے ریونیو لیتی ہے، آپ سے ٹیکس لیتی ہے. ابھی اس حکومت کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ سیلر اور پرچیزر کے اوپر انہوں نے فائلر اور نان فائلر پہ اگر آپ دیکھیں تو سیلر آیا وہ 4.5% ٹیکس دے رہا ہے اور جو پرچیزر ہے وہ 1.5% ٹیکس دے رہا ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اسی حکومت کی پالیسی ہے آج سے 2-3 ماہ پہلے کی کہ سیلر بھی 3% ٹیکس دے رہا تھا، پرچیزر بھی 3% ٹیکس دے رہا تھا. فائلر کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے ایسی مطلب پالیسی کو گھما کے وہ سیلر کے اوپر 4.5 کر دیا اور پرچیزر کو 1.5 کر دیا. ان کا حکومت کا 6% بھی جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی پالیسیز پہ نا صرف گھما پھرا کے اس طرح جو ہے نا کبھی بھی ہماری انڈسٹری ترقی نہیں کر سکتی. کنسٹرکشن پہ ان کو بہت ساری ریلیف دینے چاہیے. دیکھیں اب آپ اسٹیل کا ریٹ چیک کر لیں، سیمنٹ کا ریٹ چیک کر لیں، تو اتنی مہنگائی کے بعد جو ہے نا اس انڈسٹری کو کافی بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے. لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس حکومت سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ایسی پالیسیز بنائیں جس سے انسان کو عوام طبقہ جو لوگ ہیں وہ اپنے رہنے کے لیے جو ہے نا وہ چھت بنا سکیں. اچھا ماجد بھائی، بڑے آپ نے ڈیپلی ساری چیزیں آپ نے کلیئر کی ہیں. ظاہر بات ہے ٹیکسیز اور حکومت کی پالیسیز بالکل عام دوست بننی چاہیے. تو آپ پھر بھی اس طبقے کو یا جس نے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے اوورسیز خاص طور پہ،
تو وہ پراپرٹی کو کس طرح آپ 5 سال میں دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کے لیے موٹیویشن بنے جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس میں لازمی انویسٹمنٹ کریں؟ عثمان بھائی اوورسیز کے بعد کی جہاں تک بات ہے، اوورسیز جو ہے نا بہت سمجھدار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اس حکومت کی پالیسیز پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. ہم جو پراپرٹی کو دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، وہ اس حکومت سے مطمئن اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جیسے اب ڈالر کی پرائسز ہیں وہ اسٹیبل نہیں رہتی ہیں. اب فار ایگزامپل جیسے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ گولڈ کی پرائسز بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے. اگر کچھ کسی شخص نے گولڈ کو سیل کر کے پراپرٹی میں انویسٹ کیا ہے تو وہ اس حساب سے اس کو مارجن نہیں ملا، لیکن گولڈ کو آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک وہ پہنچ گیا ہے. تو اس طرح کی جب آپ ملک پہ اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اس کے پراپرٹی کو ہم اتنا وہ نہیں دیکھ سکتے. اور آنے والے وقت میں یہی ہے کہ اچھی جگہوں پہ انویسٹمنٹ کریں. اچھی جگہوں پہ انویسٹمنٹ کے بہت اچھے چانسز ہوتے ہیں. ریٹ ہمارے جو پراپرٹی کے اگر آپ دیکھیں تو کافی سارے چینج ہو چکے ہیں، مطلب ریٹ مہنگائی ہو چکی ہے. ڈیفینیٹلی مہنگائی کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر چیز پر ہوتا ہے، اور پراپرٹی پہ بھی اس پہ کافی اثر ہوا ہے. کیونکہ ٹیکس اگر زیادہ دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی وہ انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی پھر اس چیز کو کور کرنے میں. تو بجٹ جو آپ کو بنتا ہے وہ ٹیکسز کی وجہ سے تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، لیکن جو مارجن آپ اس کی بات کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے، لیکن مارجن ہو جاتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں جو ہے ابھی ایک رنگ روڈ جو ہے وہ جو چھلی انٹرچینج کے ساتھ کنیکٹ ہے، اس کا ایک پہلا فیز جو ہے وہ تھوڑے دنوں میں آپریشنل ہو جائے گا. اس کے منسلک جتنی سوسائٹیز ہیں اس میں جو ہے نا وہ ریٹ بڑھنے کے بہت چانسز ہیں. کافی حد تک جو ہے نا اس میں چینجنگ آ بھی چکی ہوئی ہے. تو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اس سے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس پہ کافی اثر انداز ہوتا ہے وہ. تو باقی پراپرٹی آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ہر شخص کی ضرورت ہے، اور ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر جگہ پہ جو ہے نا وہ ہماری رہائش ہو. تو بہت سے پروجیکٹ ایسے ہیں پنڈی اسلام آباد میں جو اچھا ڈیلیور کر چکے ہیں. بس یہ ہے کہ تھوڑے سے حالات اس وجہ سے بھی خراب ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کچھ سوسائٹیز ہیں ان کا نام نہیں لیتا، اس میں لوگوں سے کافی قسطوں کے نام پر چیزیں لے چکے ہیں، اوورسیز کافی اس میں جو ہے نا اپنا نقصان کر چکا ہے. تو ایسی پالیسیز سے جو ہے نا ایسی سوسائٹی سے بس بچنا چاہیے. جو آپ آن گراؤنڈ جو بھی آپ کو فزیکل چیز ملتی ہے اس میں آپ ضرور انویسٹ کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی. جی بڑی اچھی بات کی ماجد بھائی. اسی سے ہمارا ایک نیکسٹ سوال تھا کہ جو یہ سوسائٹیز آج کل آئے روز نئی سوسائٹی آ جاتی ہے، لوگ آتے ہیں اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انسٹالمنٹ والے انسٹالمنٹس دیتے ہیں، ڈاؤن پیمنٹس کرتے ہیں، ساری چیزیں کر کے کچھ عرصے بعد 2 سال 3 سال بعد جو ہے وہ ہمارے جو محکمے ہیں گورنمنٹ کے ان کو خیال آتا ہے یار یہ تو لیگل ہی نہیں تھی. تو کیوں نہ آپ بتائیں کہ یہ چیز جب ایک آپ سمجھیں کہ ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اتنی بڑی بڑی، تو یہ اس ٹائم کیوں نہیں اس کو روکا جاتا؟ اور عوام کے جب پیسے چلے جاتے ہیں پھر وہ کیسز درخواستیں نیب میں لے کے جاتے ہیں، نیب ان لوگوں کو پکڑتی ہے، پھر وہ واپسی کا ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. لیکن ایک یہ ساری چیزوں میں ایک ٹینشن، سٹریس، غریب آدمی بڑے مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے پلاٹ لیتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جب یہ سوسائٹیز ایک دم آتی ہیں مارکیٹ میں پتہ چلتا ہے یہ نئی سوسائٹی آ گئی ہے تو گورنمنٹ اس ٹائم کیوں نہیں ایکشن لیتی کہ یار یہ لیگل نہیں ہے، عوام کو بتایا جائے؟ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ایک غریب شخص اور ایک عام آدمی کی آپ نے آواز اٹھائی ہے. بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ڈاؤن پیمنٹس اور انسٹالمنٹ کے نام پہ لوگوں کو جو ہے وہ چونا لگا رہے ہیں. ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ جب بھی کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو آپ اس شخص کے پاس جائیں جس کی پروفائل اچھی ہو، جس کا ایک مارکیٹ میں اچھا اعتماد ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، جس سے لوگوں نے اچھی انویسٹمنٹ جس کے ساتھ کی ہوئی ہو. تو بہت سے پروجیکٹ اس طرح کے ہیں جس میں حکومت نے جو ہے نا وہ واقعی نہیں دیکھا. اس میں یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. اور میں آپ بس لوگوں کو یہی میں پیغام دوں گا. ابھی بلکہ جیسے اسلام آباد کی ہم بات کریں تو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بہت سی سوسائٹیز کے بارے میں یہ چیز شائع کی ہوئی ہے کہ اس کی NOC کلیئر ہے، اس کی NOC کلیئر نہیں ہے، اور ان کے جو ہے LOPs اور جس طرح کے ایشوز ہیں ہم سب کو کافی ڈیٹیل میں انہوں نے وہاں پہ کیا ہوا ہے. تو بس لوگوں کو چاہیے کہ آنے سے پہلے ایک دفعہ اس چیز کو بھی اسٹڈی کریں، اور پھر وہ آپ سے کہوں گا کہ ایک بار کمار شخص کے پاس جائیں. اور حکومت کی پالیسیز پہ بار بار ہم اس کو کیا رونا روئیں. بس یہ ہمارے ملک میں یہ آدمی ہے، انسان جو ہے وہ بس لالچ میں آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب یا یہ سمجھ لیں کہ انسٹالمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا لوگ بس ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے. تو نہیں ہونا چاہیے اس طرح. اور ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں. اور آپ کے اس کیمرے کے توسط سے میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ ایسی سوسائٹی سے بچیں. ان پہ کبھی بھی آپ مشورہ کیے بغیر وہاں پہ جب تک آپ فزیکلی چیز نہ دیکھیں آپ اس چیز کو انویسٹمنٹ مت کریں. اس طرح کی لالچ میں مت آئیں. 5 8 10 ہزار روپے مہینہ قسط والا کوئی پلاٹ نہیں ملتا. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا دیتا ہوں، اگر آپ 170 بائک بھی لینے جائیں تو اس کی بھی اتنی قسط نہیں بنتی. اس سے کم قسط پہ اگر آپ کو پلاٹ دے رہا ہے تو یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے. آپ کو اس سے بچنا چاہیے اور کوشش کریں کہ آپ اس چیز سے بچ کریں. ماجد بھائی آپ نے اچھا اس کو ایلیبریٹ کیا ہے جو ہم نے سوالات کیے ہیں، کیونکہ ہمارا چینل اور ہمارے جو ویورز ہیں ان سے ہم نے ایک
پہلی ویڈیو سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو ایک عام عوام اور ایک عام سادہ الفاظ میں ایک چیز بتائیں گے کہ یہ جو پاکستان میں رہنے اس مشکلات سے گزر رہے ہیں، یہ چینل پہ ان کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، تو آپ نے بڑا اچھا اس پہ بتایا ہے. تو ہمارے ویورز کو بتائیں آپ کا آفس کہاں ہے، اور نمبر ہم آپ کا شیئر کر رہے ہیں، اسکرین پہ چل رہا ہے. ویورز کو آپ کا آفس کہاں ہے، آپ سے اگر کوئی آفس میں ملنا چاہتا ہے، کوئی گائیڈ لائن لینا چاہتا ہے. بہت شکریہ عثمان بھائی. اچھا، میرا جو آفس ہے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جناح گارڈن کے نام سے. اگر آپ اسلام آباد سے ٹوبر رواج جاتے ہیں تو گلبرگ گرین جب آپ کراس کرتے ہیں، مال آف امارات کے بالکل ساتھ یونیورسٹی روڈ، جناح گارڈن میں آفس کا ایڈریس ہے. بہت شکریہ ماجد بھائی، آپ نے بہت اچھا آج ہماری عام عوام کو، ہمارے ویورز کو پراپرٹی سے ریلیٹڈ جتنے کوشچن تھے، جتنی کیوریز تھی، آج آپ نے شیئر کی اور عوام کو ایک انتباہ بھی دیا کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے پراپرٹی لیتے ہوئے اور کہ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے. آپ یہ چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. پوڈ کاسٹ سیریز ہے جس کی ایپیسوڈ 1 ہے. اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آئیں گی آپ کے مسائل کو لے کے. عام پبلک کے ساتھ جو لنک ہے، جن چیزوں کا، جن ایشوز کا، ہم وہ اجاگر کرتے رہیں گے. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ. شکریہ. بہت شکریہ.